السلام علیکم دوستو، شاہد نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بیچ فلاورز کی پہلی ریمیڈی ایگری منی پر بات کریں گے۔ ایگری منی کا مریض کی ذہنی کیفیت میں بہت دکھ ہوتا ہے۔ اسے چھپانے کے لیے مریض ہر کوشش کرتا ہے۔ عموماً دیکھنے سے پتہ نہیں لگ سکتا کہ مریض کے دل کی گہرائی میں کوئی بڑا ذہنی غم پوشیدہ ہے، جسے باہر ظاہر ہونے سے وہ روک رہا ہے۔ یہ لوگ اوپری طور پر ویسے ہی ہنستے کھیلتے ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں۔ اس سے ظاہری طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کا دل پرسکون ہے اور وہ کسی تکلیف میں مبتلا نہیں ہے۔ وہ کسی جھگڑے جھمیلے میں نہیں پڑتے۔ کسی بھی قیمت پر اپنے آپ کو بحث مباحثے اور لڑائی جھگڑے سے الگ رکھتے ہیں۔ اپنا غم کسی پر ظاہر نہیں کرتے تاکہ دوسروں کے دل کو ٹھیس نہ لگے۔ وہ بیمار پڑنے پر ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے اور تنہائی اچھی نہیں لگتی۔ عجیب کیفیت ہے۔ دوسروں کی صحبت میں رہ کر اپنا غم بھلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ اپنا غم غلط کرنے کے لیے شراب نوشی کا سہارا بھی لیتے ہیں۔ دن تو جیسے تیسے ان کا دوست احباب کی صحبت میں گزر جاتا ہے، مگر رات گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کبھی نیند کی گولی کھاتے ہیں، کبھی وہ کوئی نشہ کرتے ہیں، مگر اندر کا غم جاتا نہیں، جس کے نتیجے میں انہیں کئی اقسام کے جسمانی مرض لاحق ہو جاتے ہیں۔ ایگری منی ان کی ذہنی اذیت کو دور کرتی ہے اور اسی کے ساتھ ان کی جسمانی امراض بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ایگری منی کا مریض اگر بیمار پڑ جائے تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، گھر میں کسی کو پریشان نہیں کرتا، چپ چاپ اپنی تکلیف برداشت کرتا رہتا ہے۔ اگر وہ کسی بڑے حادثے کا شکار ہو جائے تو روتا نہیں ہے، اپنی اندرونی ذہنی اذیت کو باہری ہنسی سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے اندرونی غم کا غبار ہونے پر بھی خاموش رہتا ہے۔ اپنے غم سے کچھ دیر کے لیے نجات پانے کے لیے وہ اپنے دوست احباب سے مل کر ہنس کر کھیل کر آرام پانے کی کوشش کرتا ہے۔ تنہائی سے اسے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اپنے غم سے 2 منٹ کے لیے بھی چھٹکارا حاصل نہیں کرتے اور اسی چکر میں وہ کسی بھی طرح کے نشے کی لت کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، اور انہیں اس بد عادت سے نجات دلانے کے لیے ایگری منی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ہم کسی کاروباری شخص کا وہ جائزہ لیں ایگری منی کو واضح کرنے کے لیے، تو ایگری منی کا مریض ایسا کوئی بھی کاروبار نہیں کرتا جس میں باتیں زیادہ کرنی پڑے۔ اگر وہ کر لے تو ناکام ہو جاتا ہے۔
بہت بولنے یا جھگڑنے سے اس مریض کو اتنی چڑ ہوتی ہے کہ جو گاہک بہت جھک جھک کرے اس کو وہ سودا فروخت کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اگر کاروبار میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو ایسے لوگ کبھی کورٹ کچہری کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے، کسی کو اپنے رخ کی بات نہیں سناتے، چپکے سے نقصان برداشت کر لیتے ہیں، مگر جھگڑنے میں نہیں پڑتے۔ ان کی زندگی کا ایک ہی اصول ہوتا ہے اور اکثر وہ یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں، کیا پیسہ ذہنی سکون سے زیادہ ضروری ہے؟ وہ کسی بھی قیمت پر اپنے دل کے غم میں اضافہ نہیں کرتے۔ کبھی کبھی کسی وقت ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو ایگری منی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے مجھے ذہنی طور پر کوئی سکون نہیں، میرے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں لیکن ذہنی سکون نہیں، مجھے بحث مباحثوں اور جھگڑوں سے نفرت ہے، کسی کو کیا پتا کہ میں اندر سے کتنا غم زدہ ہوں۔ جہاں ایگری منی کا مریض اپنے دل میں بے چینی محسوس کرتا ہے، وہاں وہ اپنے اندر امن اور سکون کی خواہش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنی مصیبتوں کو ہنستے ہوئے ٹال سکے، کیونکہ ان مصیبتوں کی حقیقی طور پر کوئی اہمیت نہیں۔ وہ بچوں کی فطرت سے بہت متاثر ہوتا ہے، جو جھٹ پٹ اپنی تکالیف بھول کر خوشی خوشی کھیل کود میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ وہ معصوم، سیدھا سادھا اور بھولا بھالا بچہ اور ہر حال میں خوش رہنے والا شخص، پر امید، صلح پسند، ہمیشہ مطمئن اور آسودہ حال رہتا ہے۔ ایسے مریض کی فطرت بھی ایگری منی کا اور گہرا پہلو ہے۔ اس لیے ایگری منی کا استعمال اس مریض کی جسمانی تکلیف کے لیے موزوں ہے، جو باہر پرسکون نظر آتا ہے، اس کے دل کی گہرائی میں اتنا ہی غم پوشیدہ ہوتا ہے۔ ایسا شخص جو ہر حالت میں اندر اور باہر سے خوش رہتا ہے، عموماً بچے ایگری منی فطرت کے ہوتے ہیں۔ واضح رہے کہ کوئی جھگڑالو، لڑاکا شخص، خواہ وہ بچہ ہو یا بالغ، کبھی بھی ایگری منی کے ذریعے شفا یاب نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم ایگری منی کی چیتا چیدہ علامات دیکھنا چاہیں تو وہ ہر دکھ سکھ میں اندر اور باہر سے پرسکون رہتا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو وہ اپنے دل کا غم کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتا، ایون وہ اسے ڈاکٹر سے بھی چھپاتا ہے، کسی دوسرے کو اپنے غم میں شریک نہیں کرتا۔ ان سب چیزوں کے باوجود وہ تنہائی سے گھبراتا ہے، دوست احباب کی صحبت میں بھی وہ صرف اس لیے جاتا ہے کہ وہ اپنا غم بھلا سکے۔ وہ کسی بھی قیمت پر بحث مباحثے، جھگڑے، جھنجھٹ سے خود کو الگ تھلگ رکھتا ہے۔ کئی مرتبہ وہ اندرونی بے چینی کو دور کرنے کے لیے بھی شراب نوشی، سگریٹ نوشی یا کوئی بھی نشہ استعمال کرتا ہے۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ کھیلتی رہتی ہے، خواہ اس کے دل میں آگ دہک رہی ہو۔ اگر ہم ایگری منی کو ایک ہی فقرے میں بیان کرنا چاہیں تو اندرونی تکلیف سے پریشان، باہر سے چہرے پہ مسکراہٹ۔ اس خصلت کے لوگ بہت سنجیدہ ہوتے ہیں، وہ اپنے اندر کی ذہنی تکلیف کبھی باہر چہرہ پر ظاہر نہیں ہونے دیتے
خواہ ان کے دل میں آتش دہک رہی ہو۔ وہ باہر سے بالکل پرسکون اور معمول کے مطابق نظر آتے ہیں۔ باہر سے وہ ہنستے کھیلتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، مگر اپنے اندر کا دکھ کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ بیمار پڑ جائیں تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، لیکن تنہائی سے گھبراتے ہیں۔ اکثر صحبت پسند کرتے ہیں تاکہ وہ گفتگو کر کے اپنا اندرونی غم بھلا سکیں۔ کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتے، حتیٰ کہ کسی کے ساتھ بحث مباحثہ بھی نہیں کرتے۔ اپنی اندرونی اذیت کو خود ہی برداشت کرتے ہیں اور خود کسی بھی جسمانی مرض کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کے جسمانی مرض ویسے جو ہیں وہ ان کی اسی ذہنی کیفیت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایسے مریض کی فطرت کی دوا مطلب کانسٹیٹیوشنل میڈیسن ایگری منی ہے۔ یہ مریض اس دوا کے بغیر کبھی شفا یاب نہیں ہو سکتے۔ ان کا علاج بھی اسی دوا سے شروع کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو ایگری منی کی ایک مریضہ کا حال احوال بتاتا ہوں تاکہ آپ کو ایگری منی واضح ہو جائے۔ سلمہ نامی ایک خاتون، فرضی نام ہے، جب بھی کسی بچے یا اپنے شوہر کی دوا لینے آتی تو اس کا چہرہ ہمیشہ مسکراتا رہتا۔ اس نے نہ کبھی اپنی تکلیف ظاہر کی، نہ کوئی دوا لی۔ ایک مرتبہ جب وہ چارپائی پر پڑ گئی اور اس کی دوا لینے اس کی جیٹھانی آئی تو پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ اس کا جگر کافی کمزور ہو چکا ہے اور اس کی قوت ہاضمہ برائے نام رہ گئی ہے۔ اسے 1 ماہ تک ایگری منی کی خوراک ہر روز 3 مرتبہ دینے سے کافی آرام آ گیا۔ اس کے مزاج میں یہ تبدیلی آئی کہ وہ اپنا حال خود بتا کر دوا لے جاتی۔ اسے ایگری منی دوا کے ساتھ دوسری دوا ضرورت کے مطابق دینے سے اس کا علاج مکمل ہو گیا۔ امید کافی ہے کہ ایگری منی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ڈاکٹر بیچ صاحب کی جتنی بھی ادویات ہیں، جتنی بھی ریمیڈیز ہیں، کل 38 ریمیڈیز ہیں ان کی، وہ ساری کی ساری ان کی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ مینٹل سمٹمز پہ ہے، اور ان مینٹل سمٹمز کی وجہ سے مریض کو ہم آسانی سے پہچان لیتے ہیں۔ اب ایگری منی کا جیسے آپ کو بتایا کہ وہ انتہائی غمگین اندر سے ہوتا ہے، باہر سے نہیں ہوتا۔ کبھی بھی وہ اس بات کو نہیں مانتا کہ مجھے کوئی جسمانی یا ذہنی تکلیف ہے۔ اب یہاں پہ اس کو بیماری کوئی بھی ہے، لیکن ہم اس کا علاج ایگری منی سے ہی کریں گے، اور وہ انشاءاللہ صحت یاب ہو جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ دیجیے گا، جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔